اچھا ایک چینل پر جو بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بہت زیادہ، کون سے چینل پہ جی؟ یہی بول ٹی وی پر. ہاں بول ٹی وی کا نام لینا جی. تو بول ٹی وی پر جو بات ہوئی تھی اس میں ایک بڑا سیریس ایشو یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارات کی جب بات چلی نا تو بریلوی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سعودی عرب کے مفتی نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو بت کہا ہے. اور انہوں نے کہا داعش نے یہی بات کی ہے. اور انہوں نے کہا داعش ایک سٹیپ آگے چلے گی. انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کعبہ ہے وہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کی بھی پرستش ہو رہی ہے تو ہم نعوذ باللہ اس کو بھی اڑا دیں گے. نہیں یہ ابھی بالکل جھوٹ. یہ ٹی وی پر بات کی گئی. اچھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانٹے ہیں پورے چینلوں پر بانٹے ہیں جب دھماکے وغیرہ کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل حدیث علماء بھی عالم بیٹھے تھے پر انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کر کے. انہوں نے یعنی انڈائریکٹلی یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ داعش کی صورت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے. اور داعش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتی جو ہیں ان کے یہ فتوے موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے جی. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی مکتبہ فکر کے ساتھ. ہم تو بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں اس حوالے سے. اہل حدیث کا مکتبہ فکر کے طور پر قطعاً کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے. بالکل ایسا عقیدہ نہیں ہے. اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہیں. ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منسوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے بالکل کچھ جھوٹا گڑھ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں نعوذ باللہ. یہ دیکھیں یہ دکھائیں جی ذرا ان کو. یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی لکھا استخوان مبارک ڈھانچہ مبارک. یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا. ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے. اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو. یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے. اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب گستاخانہ خواب گستاخو. اس میں کیا واقعہ ہے جی؟ ہاں یہ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا نا چھپا کے. انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے یہ والا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے. امام حنیفہ پہ پہلا جھوٹ جو تاجر تھا ڈائنامک بندہ تھا کہتے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. دوسرا جھوٹ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں.
شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ شبیر بدرس کی چھپی ہوئی ہے, بریلویوں کی, اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے, فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں. یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے, اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دہشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سیرین سے دریافت کیا, ان کا بہت مبارک خواب ہے. یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بےہودہ جو ہے وہ اتنا بد عقیدگی پہ مت. تو اب حیات النبی کا نام یہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ ان کو خود شرم کرنی چاہیے حیات النبی کا نام لیتے ہوئے, جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں. اب یہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراطن گستاخی کی ہے. باجید بستامی کی معراج کے اوپر پورا چیپٹر باندھا, اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ باجید بستامی کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باجید بستامی المتوفا 261 ہجری, یزید ابا جی 261 میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ان کی کنیت ہے ابو یزید. اب ویسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا, حضرت بستامی کہتے ہیں, باجید نہیں کہتے. تو لوائی اعظم من لوائی محمد اور سبحانی ما اعظم و شانی, یہ میں نے سارے پوسٹ مارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے ایک چیلنج کیا تھا, اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے. یہ ساری میں نے باتیں دکھائی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیات النبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ شریف کی حفاظت کر رہے ہیں, اے تواڈے بزرگ کر کے گئے جے اے جے داعش دے صحیح جڑے نے بڑے بزرگ اے نے جنہوں نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں. تو داعش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے, ہمارا کیا لینا دینا؟ میں بھی کچھ تیاری کر کے آیا ہوں, کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آیا ہوں, تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا, اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء کرام کی شان میں جی, تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا. ہاں تو اس یعنی وہ کہتے ہیں ایک منٹ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے. میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ چھڑول نہ مارے بیچ میں, یہ چھڑول ہے. میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے, پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کرے. ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پہ, آپ کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ کیا یہ بخاری مسلم ہے؟ یہ کسی محدث کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے کہ جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں گے بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے, بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے. اگر بخاری مسلم کا کوئی منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس سے حدیث کی حجیت پہ بات کریں گے. بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی گستاخانہ واقعہ, یہ بالکل جھوٹ اور پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے, وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے. قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے, وہ تو قرآن کا دفاع ہے. قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کا ہم دفاع کرتے ہیں, ان کے مقابلے پہ ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ عقیدے کیا کتاب و سنت کے اندر لکھے ہوئے کہ جن کے جواب پہ آپ یہ بات کریں گے جی کہ ہم وہاں سے لے آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں. ان کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے, گستاخانہ عقیدے گھڑے. ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں, لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی, پھر اس لیول کی گستاخی لے کے آئے جو یہ انہوں نے لکھی ہے. اور یہ بریلویوں کو بتایا نا ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لے. میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبریں لوگ اکھاڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتہ چل جائے کہ اگر یہ اب ان کے پاس چھٹکارا صرف یہ ہے, یہ آپ جو وکالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی وکالت بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں. تو اللہ نے بندے ہو ساڑو انہاں کتاباں نو, پھر کیوں انہاں نو چھاپ دیو؟ روپیے کمانے واسطے چوک میں لا کے آگ لگاؤ. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا قرات کا. تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں؟ ان کو لگائیں آگ. اور یہ دیکھیں یہ عموماً تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اے دکھاؤ جی ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا, وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا, مر گئے سارے. یہ
کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے, تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے, حالانکہ وہ دجال ہے, اس نے جو بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے, اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا, معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب یہ کہ ان کی کتاب نہیں ہے, کتاب نہیں ہے تو یہ چھاپ رہے کون ہے؟ شبیب بدس. میں نے تو نہیں چھاپی ہے. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے خود بزرگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک اور بات یہ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے جو بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں ان سے سینکڑوں سال پہلے وفات پا چکے ہیں, تو یہ بریلوی تو نہیں تھے علماء. وہ کہتے ہیں جن کے آپ ہمارے اوپر بریلویوں پہ یا دیوبندیوں پہ پیش کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں, ان کے خلفاء ہوں, ان کی بات پیش کریں نا کوئی. وہ کہتے ہیں جی یہ تو سینکڑوں سال پرانے بزرگ ہیں. نہیں تو ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے لانے برات کریں, ان کو کہیں یہ گستاخ ہے. جس طرح حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے, یہ حسام الحرمین, اور انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کو گستاخ کہا. اسی طرح کہہ دیں کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں گستاخ ہیں. علی جویری صاحب کو بھی گستاخ کہیں, معین الدین چشتی صاحب کو بھی گستاخ کہیں. ان ساروں کو اس گستاخوں کی فہرست کے اندر ڈالے نا, نہ اون کریں نا. ہم تو نہیں اون کر رہے ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں نا. یہ حسام الحرمین یہ والی کتاب ہے جی, میں نے دوسری دکھا دی, کام شریعت. یہ حسام الحرمین, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو گستاخانہ عبارتیں نقل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں کی ہیں انہوں نے؟ اس وقت نہیں خیال آیا کہ اپنے بزرگ بابوں کی بھی عبارتیں لکھیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں؟ یہ کہاں سے عشق رسول کے ٹھیکیدار بن گئے آج بول ٹی وی کے اوپر آ کے اپنی منجی تھلے بھی ڈڈا پھیرو بول ٹی وی والے ہو. نہیں تو میں کہاں گا باول ٹی وی ہے, عربی والا باول. یہ بول نہیں ہے, باول ہے. باول عربی میں کہتے ہیں پیشاب کو. چلو میں نے کہا وہ بعد میں علی نو آپ ہی نے ترجمہ آندہ ہے, میں پہلے ہی دس دیں. یہ باول ہے, پھر بال نہیں ہے. اچھا, ایک اگلا جو پریزنٹ ڈسکس ہوا وہاں پر وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے, روضہ مبارک ہے, یہ تو یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ہے نا اس پر کام ہوا ہے کچھ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے, اور آپ اگر اس کی یہ دلیل ہے تو پھر مزارات پہ بھی گنبد بنانے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں یا تو چیز یہ خلفائے راشدین بنو امیہ کے بدماش اموی خلفاء کو یہ خلفائے راشدین کہہ رہے ہوں گے. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں نا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی, ان کے زمانے میں کوئی گنبد نہیں رکھا گیا, ٹھیک ہے. اور ایون بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا, بنو عباس کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا. یہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے, اور الیاس قادری صاحب نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے, اور انہوں نے خود ٹی وی پہ بھی بدعت حسنہ کی جو اقسام بتائی ہیں اس میں انہوں نے گنبد خضرا کو ذکر کیا ہے. 668 ہجری میں فاطمی ایک مصر کا بادشاہ تھا, اسماعیلی, وہ اتنا عشری بھی نہیں تھا, اسماعیلی شیعہ اس ٹائپ کا, فاطمی شیعہ. اس نے ایک منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گنبد نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد قبر مبارک کے اوپر رکھا ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ کون سا خلفائے راشدین کا کام ہے؟ اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. یہ جو قبۃ الصخرہ ہے, یہ جو گولڈن کلر کا ڈوم آف دا راک ہے بیت المقدس میں, جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, اس کے اوپر ایک گنبد ہے جس کو لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. مسجد اقصیٰ نہیں ہے, مسجد اقصیٰ تھوڑی سامنے کر کے دور ہے, تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب. تو یہ گولڈن جو راک ہے, ڈوم آف دا راک, ڈوم, یہ گنبد اس کے اوپر چٹان کے اوپر, اس کے نیچے وہ چٹان ہے. اور یہ اموی دور کے اندر پہلے 100 سال کے اندر یہ تعمیر کیا گیا تھا, عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. عبد الملک بن مروان کا جو دور ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 25 سال کے بعد کا ہے. تو یہ یعنی واقعہ کربلا کے آپ فوراً بعد ایک کنزیکٹو کہہ لیں, تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ عبد الملک مروان کا دور ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ولید بن عبد الملک آیا جس کے دور کے اندر وہ حجرہ کی دیوار گر گئی تھی. تھی. یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ جب حجرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا تھا, جب وہ گر گیا تو پھر چلو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا حجرہ مبارک پہلے سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پر جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, وہ تو ٹھیک ہے حدیث ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو یہ تو ہم نے مان لیا جی مجبوری بن گئی تھی, اب حجرہ پہلے سے تھا. کہتے ہیں جب دیوار گر گئی تو پھر گنبد ہی بن گیا نا, قسم کا بلڈنگ. نہیں گنبد نہیں بنی. دیکھیں جو دیوار گری تھی حجرے کی ایک دیوار گری ہے, پورا حجرہ نہیں گرا, پہلی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کو کیوں کنسٹرکٹ کیا اگر وہ جائز نہیں ہے تو؟ جو اپنی جگہ موجود تھا وہ تو کنسٹرکٹ ہوگا نا جی. اس سے ان کے بزرگ بابوں کے مزار کہاں سے ثابت ہو گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ بلکہ ان کو پمفلٹ دکھائیں جی، یہ فرحان صاحب، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے مزارات کے اوپر، قبروں کے اوپر، قبروں کی حاضری، قبر رسول پہ حاضری کے طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں نے یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں۔ اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2245 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے، یعنی مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، کسی عام مسلمان کی بھی قبر ہو۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح ارشاد فرمائے تھے، ان کی موجودگی کے اندر کس صحابی کی تابعی کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ گنبد خضرا لا کے اوپر رکھ دیتا؟ وہ تو جو حجرہ گرا اس کو تعمیر کر دیا، یا ہونا کہ وہ حجرہ گرا اس کے بعد انہوں نے گنبد تعمیر کرایا، یہ تو ہماری دلیل ہے شاہ جی۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس دور سے پہلے، یہ حجرے کی دیوار گری ہے 87 ہجری کے اندر، اس سے بھی 10 سال پہلے جو قبۃ الصخرہ تھا، وہ ڈوم آف دا راک، گولڈن ڈوم جو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، وہ تعمیر ہو چکا ہوا تھا، تو تعمیر کرتے ہیں نا اس کے اوپر سونے کا رکھتے ہیں لا کے گنبد، کیوں نہیں رکھا؟ لیکن بعد میں تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا نا پھر۔ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر اجماع کہاں سے ہوا؟ جن کے ہاتھ میں تلوار آ جائے ان کا اجماع ہو جاتا ہے۔ ایران کے اندر شیعہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، پاکستان انڈیا میں بریلوی زیادہ ہیں کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، دیوبند جو ہے بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے۔ اے جناب گلی گلی نکر نکر اجماع پہ ہوندے نا، اس طرح اجماع نہیں ہوندے۔ حدیث کے خلاف اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو حدیث کے خلاف ہو، بالکل جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، باطل دعویٰ ہوتا ہے۔ اگر اجماع تھا تو یہ گنبد خضرا کی آپ تاریخ پڑھیں، خود گنبد خضرا کی تاریخ میں نے اس کے اندر لکھی ہے، وفاء الوفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی کی تاریخ کی، جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے۔ گنبد خضرا 668 ہجری میں رکھا گیا، انہوں نے لکھا کہ یہ جس بندے کے مشورے پہ گنبد رکھایا گیا تھا لوگ اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور وہ بعد میں معذور ہو گیا، لوگوں نے کہا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے یہ غلط کام کروایا قبر رسول کے اوپر۔ اس زمانے میں تو یہ ہوا ہے جہاں سے یہ گنبد کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تو اس ٹائم تو لوگ یہ سمجھتے تھے۔ پھر ظاہر ہے حکمران، جب حکمران جا کے قبروں میں بیٹھیں گے تو قبروں پہ اجماع ہو جائے گا۔ حکمران جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں گے تو امریکہ دوست بن جائے گا سعودی عرب کا، وہ ٹرمپ ایران کی دوستی کر لے گا تو ٹرمپ دشمن ہو جائے گا سعودیہ والوں کا۔ تو اسی طریقے سے ایران والوں کی بھی حالت ہے، یہ اجماع اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو رسول پاک سے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قبریں گرا دو، وہ شیعہ کے یہاں بھی روایت ہے اونچی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے، غالباً ابن حجر نے بھی لکھا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ابن حجر کے غالباً حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے جی، یہ تو مشرکین اور کفار کی قبر نہیں جی، ابن حجر تو بیچارے بہت بعد میں آئے، 852 ہجری میں وہ ہاں جی فتح الباری 852 ہجری میں آئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، یہ 2 حدیثیں امام مسلم نے ان کو پھکیے دی ہیں، اکٹھی لکھی ہیں دونوں حدیثیں، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے جو پمفلٹ دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں، ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں میں تجھے اسی کام پر مامور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا تھا کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2243، ٹھیک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ جی کافروں کی قبریں تھی۔ یہ 2243 سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے ہیں، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس کس کی قبریں تھی۔ وہ تو میرے بھائی بقیع غرقت میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کٹھے ہی قبرستان ہوتے تھے اس وقت، قبریں بھی کٹھی تھیں۔ یہ 7 حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایک حدیث پہلے، وہ 2243 ہے، یہ 2242 ہے۔ کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک تابعی کہتے ہیں ہم جب روم کے جہاد پر گئے تو روڈس نامی جگہ تھی، تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا۔ صحابی کا ساتھی کون ہوگا؟ کافر ہوگا؟ مسلمان؟ صحابی ہوگا یا تابعی؟ ایٹ لیسٹ تابعی، نہیں تو صحابی۔ تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ مفتی صاحب، بول ٹی وی علی سرکار۔ اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو،
اور اس میں جو اجازت ہے وہ ایک بالش تک ہے. وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے, وہ ایک بالش اونچی تھی, ایک بالش. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش. اے دکھاؤ جی احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی انہوں نے. تہاڈا تے مسئلہ ہی حل کر رہے ہیں تسی. قرآن و حدیث نو تے مننا ہی نہیں, بزرگاں نو مندے ہو نا. اور جناب گنبد نو بعد ڈسکس کرنا ہے. پہلے تے قبر تہاڈیاں قبر تے پٹوائیاں نا پکیاں ایڈی ایڈی اونچیاں. اے دیکھو جی, یہ جہاں میں نے نیچے انگلی رکھی ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی قبر ہے. ایک بالش اونچی ہے, آج بھی مٹی کی ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. انہوں نے وصیت کی تھی. یہ اوریجنل تصویر ہے احمد بریلوی صاحب کی قبر کی. پہلے انہوں تو پکا کرو نا. اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی وہ جو عمارتیں بنانا ہے وہ گنبد بنانے کی ممانعت نہیں ہے, قبر کے اوپر عمارت بنانا منع ہے. وہ اعلی اور فوق کا فرق لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا, فوق بھی بنے ہوئے ہیں گنبد اور اعلی بھی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا اونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جس ڈیفینیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں نا عمارت بنانا غلط ہے, اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے. علی بن عثمان اجویری کی قبر نیچے تہ خانے میں ہے, کم از کم 25-30 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے کے آئے ہیں. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک لطیفہ سناتا ہوں. غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, فوت ہو گئے. شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے. آج جتنے یہ مینڈک میدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے, بریلویوں کے محقق تھے. ان سے میری فون پہ 15 منٹ انہی قبروں کے اوپر بات ہوئی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پہ مزارات بنانا جو ہے یہ, وہ کہتے ہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے, اعلیٰ قبر منع ہے. تو میں نے کہا یہ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائے اینٹیں جوڑ جوڑ کے. میں نے کہا جیسے علی بن عثمان اجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تہ خانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہوئے ہیں, اور گولڈے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے, اور جتنے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے, اور جناب وہ ملتان کے اندر بابل حق ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بناتے ہیں, لے جاتے ہیں 5-6 فٹ اونچی روپ ڈالنے کے لیے لوگوں پہ. یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, نال ہی ٹھوس ہو گئے. کہتے نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا. ان کو تھا کہیں کال نہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اتنی ان لوگوں کی جرت نہیں ہے. اللہ پہ بھی ان کی جو اللہ والا جو انہوں نے دھوکہ دیا نا, اللہ والا یعنی پر اپون کہتے ہیں جی, وہ اپون فوق کے لفظ نہیں ہے, اللہ کے لفظ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں اللہ بنی ہوئی ہیں. دکھائیں کون سی ایک بالش تو زمین کے برابر ہے, گنبد کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ گنبد شنبد ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح. صحابہ نے سونے کے گنبد بنانے تھے, تابعین نے, تبع تابعین نے. یہ 650 سال کا گیپ کیوں آیا ہے؟ لیکن علی بھائی اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ دنیا میں جتنے محدثین گزرے ہیں ایسا شاید ہی میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے جس کا باقاعدہ اونچا صحیح بڑا سا گنبد نہیں بنا ہوا. میں نے بتایا نا گمراہوں کی محبت کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے, محدث زبیر علی زئی صاحب سے میری اس مسئلے پہ بات ہوئی تھی ایک دفعہ نا ان کی زندگی میں. تو آپ ظاہر ہے مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو جیسے گنبد خضرا ہے نا, تو یہ اس کو نہیں آپ نیچے گرا سکتے, یہ بڑی بے ادبی والا معاملہ ہے. نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں گنبد خضرا گرانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں لیکن پھر بات تو نہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو تو آپ کہنا ٹھیک ہے, یہ تو بات کا مسئلہ ہے گرانا یا اٹھانا. جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو تو غلط کہے نا, یہ تو جرت کریں نا کہ صحابہ تابعین سے بڑے عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے بعد میں گنبد بنوایا. ان کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے نہیں بنایا. تو یہ مانے نا کم از کم, آدھا مقدمہ تو شاید آپ بھی مانے کم از کم. انصاف ہے کہ 650 سال تک کسی نے گنبد نہیں رکھا. پہلے یہ کہیں کہ 650 سال میں مسلمانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں تھی جو بعد کے مسلمانوں میں جاگزی ہوگی, نعوذ باللہ. تو یہ خود ہی مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. اب رہا گنبد رکھا ہوا ہے, اس کو اتارنے کا مسئلہ. ہم یہ کہتے ہیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا, البانی صاحب نے فتویٰ دے دیا, ان کا فتوے اپنی جگہ موجود. پہلی بات یہ ہے کہ گنبد اگر کوئی قبر مبارک سے اتارتا ہے تو قبر مبارک کے حجرے کی اپنی چھت تو اپنی جگہ موجود ہے جو پہلے سے تھی, تو قبر مبارک کی تو کوئی بے رحمتی والی بات نہیں ہے. باقی رہا گنبد کو توڑنے والا مسئلہ. اسی وجہ سے علماء عرب نے کہا کہ جب اگر اب اس کو ہم اتارتے ہیں, چونکہ ایک کام جو ہوئی بعد میں ہے وہ کیسے سنت بن گیا, یعنی ایک کام بھی بعد میں ہو گیا. اب گنبد خضرا کے ساتھ عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر کیوں لگا دی ہے؟ کل کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جا کے تصویر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے کوئی, کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے میرے بزرگوں کو تو انہوں نے یہ تصویر ہاتھ سے بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا نہیں اتاریں گے تصویر؟ بولے
ظاہر اتاریں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آپ نے کام غلط کیا ہے نا. اے پھکی ہے نا جی پھکی گنبد جنہوں نے رکھیا غلطی تو انہوں دی سی، انہوں نے کوئی غلط نہیں پہ کہندا. کل نو ٹھیک ہے کوئی فوٹو بنا کے رکھ دے گا اتنے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، خواب میں زیارت ہوئی، جس طرح ابھی بزرگوں کی تصویریں بنا کے لوگوں نے بیچ رہے ہیں نا، تو پھر آپ اتاریں گے نا، کہیں گے غلط ہے. تو گنبد کو اتارنے کا مقصد ہے، توڑنے والا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی لیے علماء عرب پیچھے ہٹے کہ اگر اس کے لیے وہ وہاں پہ شور مچے گا، اور ظاہر ہے آپ سے ان کی قبر مبارک کے پاس آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے. لیکن جو پھر داعش سارے مزارات تو گرا رہی ہے نا، انبیاء کے بھی گرا رہی ہے، صحابہ کے بھی گرا رہی ہے، اہل بیت کے بھی گرا رہی ہے، اور سب کے جو ان کے ہاتھ آ رہا ہے گرائی جا رہی ہے. تو وہ بریلوی حضرات نے پھر یہی کہا نا، باقی ان کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا جی پھر آپ یہ تو مانے نا کہ ہماری اور داعش کی فکر ایک ہے، ہم اور داعش ایک ہیں. داعش والوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو اب ہم کیا کہیں کہ داڑھی رکھنے والے کی اور داعش کی فکر ایک ہے؟ بات کتاب و سنت کے دلائل پہ ہونی چاہیے. داعش کو چھوڑ دے. دوسری طرف یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا ہے، تو شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو لینی چاہیے. داعش والے اگر شیاطین بھی ہیں، کیا ان کے مزارات والی جو بات ہے کہ یہ خلاف سنت ہے؟ سعودی حکومت نے خود بھی 1925 سے پہلے سارے اصحاب کے مزار بنے ہوئے تھے اہل بیت کے، اور وہ کہتے ہیں مزار شہید کر دیے. یار ایک کام 800-900 سال بعد آپ سے کی وفات کے بعد ہوتا ہے. کل کو کوئی اصحاب کی شبیہات وہاں لگا دیتا ہے. اہل تشیع کے ہاں تو حضرت علی کی شبیہ پائی جاتی ہے نا، تو کل کو کوئی حضرت علی کے مزار پہ شبیہ لگا دیتا ہے، تو یہ کل کو میرے ایسا بندہ کہے گا اتارو اس کو، تو کہیں گے شبیہ شریف شہید ہو گئی ہے. اے پھکیاں نے پائی تو پھکیاں میں ہی دینا ہے. یہ تواڈے جڑی بال والی چیزاں نے نا، انہاں دا بال دے ذریعے، میرے بال دے ذریعے تواڈے بال دا علاج جڑا نا وہ میرے بال دے ذریعے ہوئے گا. کہ فوٹواں جڑا بندہ لائے گا انہوں تسی کہو گے گستاخی کر رہا ہے، وہ تو سنت کو اسٹیبلش کر رہا ہے. سعودی حکومت والوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ آپ نے یہ کام کیے ہیں. ایک کام جو خود 650 سال بعد ہوا ہے وہ سنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اور یہ جو اجماع وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا جی اس کا اجماع ہے. ڈنڈوں کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں. مجھے بتائیں کل تک یہ مولوی کہتا تھا تصویر جو ہے کھنچوانا ہی حرام ہے، اب یہ تصویر سے ہٹتے نہیں ہیں. اجماع کر ہی لیا نا انہوں نے، چین والی گھڑی کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کے ان کے اجماع ہوتے ہیں، ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. ان کے اجماعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب واضح حدیث موجود ہیں تو اجماع کا دعویٰ ہی بالکل باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور سوال اس قسم کا بھی کیا گیا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، وہ تو مسلمان ہی کیا ہے جو دعویٰ نہ کرے. تو لیکن جو ایسے لوگ ہو جائیں کہ جو جناب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت سے، حاضری کی نیت سے سفر کرنا جو حرام ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ عشق رسول ہیں یا وہ عشق رسول ہیں، کہ جو ساری زندگی کہتے ہیں یار ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو جائیں. تو وہاں تو کہتی ہے بڑے گستاخ لوگ ہیں جو کہیں جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا جو ہے یہ نعوذ باللہ گناہ ہے. کون کہتا ہے؟ کوئی بدبخت ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں اور پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. میرا خیال ہے آپ کا اشارہ شاید اہل حدیث کی طرف ہو، تو امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ فتاوی ابن تیمیہ یہ بات لکھی ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس دنیا کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. مجھے ابن تیمیہ سے بہت اختلاف ہے وہ ناسبیت والے ایشو کے اوپر، تو لیکن جو اس کی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اہل حدیث کب کہتے ہیں؟ کیا مفتی اعظم سعودی عرب جو حج کی وہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں اس پہ قبر رسول کی حاضری کا طریقہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جو صحیح سند کے ساتھ 4 کتابوں میں ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، یہ میرے سامنے بائی چانس کھلا ہوا ہے، 11793 نمبر. اور فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے، پھر اپنے باپ کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا. یہی طریقہ جو ہے وہ سعودی عرب والے جو کتاب دیتے ہیں حج کی وہی ہے. یہاں پہ بھی اہل حدیث نے جو چھاپی ہوئی ہے حج عمرے کے طریقے پہ اس پہ لکھا ہوا ہے. باقی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہ بگاڑا گیا ہے. یہ بیسیکلی 2 بابوں نے بگاڑا ہے مسئلہ، اور دونوں شیخ الاسلام ہیں. امام ابن تیمیہ 8ویں صدی ہجری میں 728 ہجری میں فوت ہوئے، اور 756 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام علی السبکی، صوفیوں کے امام.
انہوں نے لکھا کہ قبر رسول کی حاضری اگر کسی نے نہیں کی حج اور عمرے میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا کی. انہوں نے لکھا ہے کہ حاضری جو ہے وہ حج عمرے کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی سعادت ہے. اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر یہ غلوم میں آ گئے اور ایک دوسری ایکسٹریم تک. نہیں جفا والی بات تو میرا خیال ہے ایسی کوئی روایت جعلی روایتیں میرے بھائی, جعلی روایتیں. جعلی روایت ظاہر ہے نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت ہے وہ تو ابو داؤد میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کیوں کرنی ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 2042 کتاب المناسک میں حج والے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی اس میں بھی نوافل پڑھا کرو, اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. یعنی میری قبر پر میلے والا سامان نہ ہو, تم دنیا میں کہیں بھی درود پڑھو گے. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور ایون سنن ابی داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ یہ روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک لوٹا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے, یہ دنیاوی نہیں ہے, اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ قبر رسول پہ جب سلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا ہے, آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس میں کوئی مطلب کسی کی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو اس قسم کی مطلب باتیں کر رہے ہیں, اور یہ پھر تھوڑا کنٹراڈکٹری ہوگی نا بات. اگر حدیث کی یہی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ رسول پاک یہ فرما رہے ہیں میری قبر پہ میلہ نہ بناؤ, اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہ آؤ, تو پھر تو یہ سارے مسلمان جو جا رہے ہیں پھر نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, میلہ نہ لگایا جائے, یعنی میلے سے مراد یہ کہ اتنا جمگٹا نہ ہو. وہاں پہ بھی وہاں پہ پروٹوکول کیا جاتا ہے, لائن بنوائی جاتی ہے کہ وہاں زیادہ پہ شور نہ بلند ہو, بہت اونچی اونچی آواز میں کوئی بے حرمتی نہ کرے. بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر مسجد نبوی میں تھے, دو بندے آپس میں گفتگو اونچی کر رہے تھے. آپ نے ان کو بلا کے کہا تمہارا کون سا علاقہ ہے؟ ان کا ہم طائف سے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اتنی اونچی آواز بلند کر رہے ہو. تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ, اور میلے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی قبروں میں میلے لگا کرتے تھے, ان میلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شاہ جی جو وہ حدیث ہے نا جس کی وجہ سے زیادہ ہوئی وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر نہ کرو. یہ حدیث بھی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر نقل کی ہوئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1189, صحیح مسلم میں 3384 کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے سوائے 3 مسجدوں کے. نمبر 1 بیت اللہ شریف, نمبر 2 مسجد نبوی, اور نمبر 3 بیت المقدس. ان 3 میں ایکسٹراڈنری ثواب ہے. اس کی نیت کے علاوہ کہیں اور کی طرف سفر اختیار نہ کرو. اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کے دوران امام نے تیمیہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور اس نے وہ آگے پھر باریکیاں کرنی شروع کر دیں کہ جی خالص قبر کی نیت نہ کریں, آپ مسجد نبوی کے ساتھ قبر کی نیت کریں. یہ جب باریکیاں ہوتی ہیں نا جی پھر اس کے رزلٹ پھر یہی نکلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی جو فضیلت ہے امت نے جو ایکسیپٹ کی ہے وہ جو احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ ہے. آج بیت المقدس میں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں جا کے نمازوں کا ثواب لینے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. آج اگر قبر رسول مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ نہ ہوتی تو ظاہر ہے مسجد نبوی میں بھی کسی کو ثواب لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لہٰذا یہ اس لیول کے اوپر جو ابن تیمیہ نے ڈسکشن کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور میں نے اس پہ رد کیا. اس کا مسئلہ نمبر 54C میرا موجود ہے, قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کھول کے, اور علی سبکی نے جو دوسری بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ ظلم ہے نعوذ باللہ, اس نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا اس حوالے سے کہ حج عمرے کا رکن ہے, وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو آخر ایک مسلمان ہونے کے ناطے محبت کا بھی تو تقاضا ہے. میں کہتا ہوں جی وہ بندہ بدبخت ہے جو حج اور عمرے کے لیے جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ تھے. میں یہ کہتا ہوں نے پھر یہی کہا نا, اس نے کیا کہا؟ نہیں, اس نے اس کو حصہ بنا دیا نا. اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ جفا کر دی. بدبخت کا مطلب ہے کہ اس کی خوشبختی نہیں ہے. میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا حج نہیں ہوا یا وہ حرام کا مرتکب ہو گیا یا گناہ گار ہو گیا قبر رسول پہ نہیں کیا, یہ تو نہیں میں بات کہہ سکتا. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل نہیں کی ہے وہ میں کیسے داخل کر دوں؟ دیکھیں نا علمی بات ہے, یہ علم کا میدان ہے, یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. اب میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا بھی ذرا تھوڑی تصویر دکھا دوں. ایک طرف یہ لوگ ہیں نا, دوسری طرف آپ کے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہوئے ہیں نا, یہ بھی ذرا دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, یہ دکھائیں جی ان کو, ان کا غلوب بھی ذرا دیکھیں. یہ نور العرفان تفسیر ہے احمد بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد مفتی احمد یار خان نعیمی جنہوں نے جال حق لکھی ہے.
اس کے اندر انہوں نے جو سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے، یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی، جو میری انگلی ہے نیچے والی، یہ شاہ جی ذرا دیکھیں کتنا شرمناک تفسیر کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی انہوں نے، یہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آپ یہ لا کے شڑولے چھوڑتے ہیں. ہاں لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کور ہو گیا جی. لکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد بھی مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا. اچھا سنیں اس دعا کی برکت سے آپ کو گستاخی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. انہوں نے دین میں یہ چیز داخل کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل مچھلی کے پیٹ کو قرار دیا. کیا کسی مسلمان اللہ سے افضل تو نہیں کہا نا؟ اللہ کے عرش سے افضل کا ہے نا. اللہ کے عرش کی جو تفضیل ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یعنی کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا. الرحمن علی العرش استوى، عرش کی تو اتنی تعریفیں آئی ہیں قرآن میں، یہ مچھلی کے پیٹ کی کون سی تعریف آئی ہے کہ جو عرش سے افضل ہو گئی ہے؟ آپ بتا دیں. یعنی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہی بات اسی مفتی صاحب نے جو ہے وہ مشکات المصابیح میں جب یہ حدیث آئی ہے ترمذی کی، اس کی تفسیر میں بھی اس نے لکھی ہے. وہ بھی میں نے میرے پاس کاغذ، آج میں تھوڑے سے سارے کاغذ لے کے آیا تاکہ میں تو دساں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک ہے وہ تو عرش سے افضل ہے. او جناب وہ اور پاہے ٹور پہ ہو نا، ادھر بھی آنے ہیں جسم مبارک. او ادھر اے مشکات المصابیح مفتی عامر خان نعیمی صاحب کی 8 جلدوں کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پیج ہے. اب آپ ذرا نیچے یہ لائنیں انڈر لائن دکھائیں. یہ مفتی صاحب تفاسیر من گڑت خود سے کرتے ہیں، عرش الہی کی توہین کرتے ہیں. عرش کو کمپیئر حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ سے کیا، بدبودار تعفن والا پیٹ. ہاں یہ دیکھیں نا جی، یونس علیہ السلام سے تو کمپیئر ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں، اے دلیل جی علماء فرماتے ہیں، میں پھر بیٹھ گیا، علماء کرائم فرماتے ہیں، مجرم علماء، اس مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکم پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے وہ عرش سے کہیں افضل ہے. یہ جملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، ان کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کی، تو نے اللہ رسول کو یہ دونوں کیوں کہا؟ ادھر وہ کہتا ہے ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے. حالانکہ ان کا جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا، کانٹیکسٹ یہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں کوئی لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الموحدین تھے. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے اذهب، اٹھ اور تم اپنی شکل گم کر دے میرے تو، دبا ہو جائے ادھر سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا نہیں تھا، لیکن آپ کو غصہ اتنا آیا. تو یہ لوگ جو اس قسم کی عبارتیں لے کے جب جائیں گے، اور یہ جناب یہ حصہ ان سارے لوگوں نے ڈالا ہے. اے جناب شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے بھی فضائل حاجی نا اپنے کولوں اے جناب دکھاؤ جی، یہ وہ آپ نے جو بھی بات کی نا مجھے اس سے شیخ زکریا صاحب ذہن میں آ گئے. آج کوئی نہیں بچنا جناب، جیڑا بول ٹی وی تے بولے نا او دا بول جیڑا نا ہن اے سارے حوالے دیکھ کے بول نکلے گا دا عربی والا انشاءاللہ تعالی. اے شیخ زکریا صاحب کیا لکھ رہے ہیں اے فضائل حج دے اندر، اے فضائل حج باہروں بھی دکھاؤ جی انہاں نوں. اے کہہ رہی کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے چھپی ہے، کار نہیں پائی میں بنائی، اے نہ سمجھنا میں کار آپ چھاپی جے. اے لکھ دے نے جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے قبر شریف کا، وہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے،
کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے. اب یہ محبت میں کہیں گے جی وہ جی بڑا پیاری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ آپ منسوب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی عقیدت نہیں چاہیے. آپ کے یہ پھکی بھی میرے کو لے لو تسی سارے بال ٹی وی والے ہو. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو آدم سے تو نبی علیہ السلام افضل ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرو. کیوں نہیں کرتے ہو؟ اینالوجی بنانی ہے نا آپ نے. اینالوجی، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ کہیں گے نہیں جی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب، تو اس امت میں حرام ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں حرام کیوں ہے؟ اللہ نے جھگڑا کرو جا کے کہ بھئی آدم نو جائز سی، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیتا ہے، ساڑھے نبی نو کیوں جائز ہے؟ ناجائز ہے. علی بھائی ایک پکی آئیے دیکھ لیں، یہ پہلے یہ پکی ازم ہوگی جی. ٹھیک ہے. اور احمد بریلوی صاحب نے شعر بھی کہتا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سر کے یعنی کہ قبر مبارک کے سامنے سر جھکایا تو تجھے کیا تکلیف؟ میں جو ہوں وہ میرا دل اس وقت سجدے کی حالت میں تھا. اب انہوں نے مطلب ایسا کور کیا کہ بھی ماتھا تو سجدہ ان کو بھی پتا ہے کہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ ہم نجدی ہیں. نجدی اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے یہ نجد کے عقائد امت کو، ان نجدیوں کوفیوں نے جو قاتلین حسین بھی ہیں اور یہ سارے خوارج بھی ادھر سے نجد سے نکلے، یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ اس قسم کے عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. کبھی یہ غلوف کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ علی اجمیری صاحب لکھتے ہیں قبر سے ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. پتہ نہیں تہاڈا دین مان نہیں، مجھے سمجھ آندی تھوڑی سی ایک پکی آپ کہ کیڑا ہے کہ دین مان ہے یار تہاڈا، سمجھ نہیں آندی شاہ جی. اچھا ایک پاس سے ٹھہرو، ایک پکی تھوڑی سی آپ بھی لے لیں. منو دیو جی، میں تے بڑے شوق نال پکیاں لینا. آپ کو بھی تھوڑا سا آزما ہو. وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جی انہوں نے چلو ٹھیک ہے جی مان لیا انہوں نے غلوف کیا، لیکن رسول پاک سے ان کی محبت میں غلوف کیا ہے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے رسول پاک کی نفرت میں کیا ہے. اب اس کی پکی جواب میں ان لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تکفیر کر دی، والد صاحب کی تکفیر کر دی، رشتہ داروں کی تکفیر کر دی، ان کو تو آپ نے جناب سینوں سے لگایا ہے. یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں سینوں سے لگایا، وہ تو آپ کے بزرگ ملا علی قاری ہے جس نے کتاب لکھی ہے. آج تک اگر کتاب کی شکل میں کسی نے نبی علیہ السلام کے والدین کے اوپر نعوذ باللہ کفر کی تہمت لگائی ہے نا، تو یا الفقہ الاکبر ہے امام حنیفہ کی کتاب جو آپ کے مدارس میں دیوبند بریلوی کے پڑھائی جاتی ہے، اور یا ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے. میں نے تو پورا اس کے خلاف لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. نہیں، آپ کے علماء بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء تو ہے ہی کو نہیں شاہ جی، سانو کے دیتے تونس دے. قدیم محدثین کا اجماع ہوا تھا. او یار کوئی اجماع شاہ نہیں ہے، اجماع کہاں سے ہو گیا؟ میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا، کوئی اجماع نہیں ہوا. بالکل نہیں، ہم نہیں مانتے.